السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ فاتحہ سے متعلق ویڈیوز برابر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر جو آمین کے الفاظ یا آمین کا لفظ کہا جاتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلال کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے آمین کہنے میں سبقت نہ فرمائیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ والضالین کہہ کر ہمیں موقع دیں آمین کہنے کا۔ تو اسی روایت میں امام شوکانی نے ساتھ یہ بیان کیا ہے، ومعنی آمین استجب۔ آمین کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، تو میری دعا کو، ہماری دعا کو قبول فرما، مستجاب فرما۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں ارشاد فرمایا ہے، بیان کیا ہے کہ معنی آمین عند اکثر اہل العلم اللہم استجب لنا، کہ آمین کا مفہوم اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے، اللہم استجب لنا، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما اور شرف منظوری عطا فرما۔ اور صحاح کے اندر، یعنی صحاح ستہ کے اندر ہو یا صحاح عربی لغت کی ایک کتاب بھی ہے، یعنی منجد ہے یا عربی لغت ہے، اس میں آمین کے لفظ پر بحث ہوئی ہے عربوں کے ہاں کہ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے۔ تو اکثر اہل علم کے نزدیک یہی طے پایا ہے، علماء لغت کے نزدیک بھی، کہ اللہم استجب لنا، کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ سے کی جانے والی ایک درخواست ہے۔ اور منجد کے اندر، لغت کے اندر اس کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ معنی آمین کذالک فلیکن، کہ آمین کا مفہوم یہ ہے لغت کے لحاظ سے، محاورے کے اعتبار سے، کہ اللہ جو ہم نے دعا کی ہے، جو ہم نے گزارشات تیری درگاہ میں پیش کی ہیں، تیری تعریف کر کے تجھ سے عبادت و استعانت اور توحید کا عہد تجھے دے کر بعد میں جو ہم نے دعا مانگی ہے،
تو ایسا ہی واقعتاً ہونا چاہیے، یعنی ہماری آرزو ہے کہ جو ثنا ہم نے تیری بیان کی ہے، عہد عبادت و استعانت اور توحید جو ہم نے دیا ہے یہ تو منظور فرما، اور بعد میں جو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر والضالین تک جو دعائیہ مثبت اور منفی انداز میں ہم نے دعا کی ہے، تو اس کا انجام ایسا ہی ہو، یعنی ہمیں قبولیت ملے، ہمیں راہ حق کی ہدایت ملے، اور لعنت کے مستحق لوگوں پر لعنت برسے، اور گمراہ لوگوں کے رستے سے ہمیں بچا اور گمراہی میں ہمیں مبتلا نہ فرما۔ یہ جو دعا کی تھی تو اس کا انجام، اس کی قبولیت جیسے ہم نے چاہا ہے ویسے ہی ہو، یعنی ہمیں ہدایت ملے اور برے لوگوں سے ہمیں حفاظت اور پناہ ملے، اور اچھے جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے رستے کی ہم نے خواہش کی ہے، ہم نے آرزو کی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے رستے پر چلنے اور ان کے رستے پر ثابت قدم ہمیں رہنے کی جو ہم نے آرزو اور تمنا اور ارمان پیش کیا تھا وہ ہمارا مکمل ہو۔ تو آمین کا یہ معنی بیان کیا گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی میں آمین کے الفاظ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، معناہ لا تخیب رجاءنا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہم نے جو تجھ سے آرزو کی ہے تیری توصیف بیان کر کے، اور عہد عبادت و استعانت و توحید جو ہم نے آپ کو پیش کیا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے، اور بعد میں جو ہم نے دعا مانگی ہے، تو اس امید و آرزو میں ہمیں نامراد نہ فرما بلکہ ہمیں بامراد فرما۔ اور آگے امام شوکانی نے یہ بھی بات کہی ہے کہ آمین کے الفاظ میں دو طرح کا لہجہ منقول ہے، ایک تو آمین جس طرح ہم یاسین کہتے ہیں، اسی طرح آمین آمین مد کے ساتھ الف کو کھینچ کر پڑھنے کے متعلق بھی روایت نقل کی ہے، اور امین بھی کہا جا سکتا ہے۔ امین امین امانت سے نہیں بلکہ آمین کہیں یا امین کہیں، دونوں اسم فعل امر ہے، یعنی عربی لغت کے نزدیک یہ لفظ تو اسم ہے لیکن فعل کے معنی میں ہے اور فعل امر کے معنی میں ہے، یعنی اللہ سے درخواست اس لفظ کے ذریعے کی جاتی ہے کہ اللہ تو ہماری امید کو قبول فرما، ہماری آرزو کو قبول فرما، ہمارے ارمانوں کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، اور جو الفاظ ہم نے ادا کیے تیری توصیف کے اور عہد عبادت و استعانت و توحید کے الفاظ ادا کیے، اور پھر بعد میں جو دعا مانگی ہے اس میں ہمیں نامراد نہ فرما بلکہ ہمیں بامراد فرما، اور قبولیت سے ہمیں مشرف فرما۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔